عزیز دوستو، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ آج 16واں روزہ، اس کے بعد رمضان کا تیسرا اور آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان کو باقی تمام ایام پر، باقی تمام مہینوں پر فضیلت عطا کی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان میں سے بھی آخری عشرے کو پورے رمضان کے مہینے پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور آخری عشرے میں دو اہم عبادات ہیں جن کی طرف ہم نے توجہ فرمانی ہے، اور وہ دو اہم عبادات کون سی ہیں؟ نمبر 1 اعتکاف، اور نمبر 2 لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں کی، جو آخری عشرے کی جو تاک راتیں ہیں، ان راتوں کے اندر تلاش کرو۔ اسی طرح رمضان کا اعتکاف یہ بھی آخری عشرے کا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اعتکاف سے متعلق کچھ گزارشات سمجھیے کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اعتکاف واجب۔ اگر کوئی شخص نظر مانتا ہے، منت مانتا ہے اللہ کے ہاں کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف واجب ہے۔ اگر اس کا کام اللہ تعالیٰ پورا کر دیتے ہیں تو کام پورا ہو جانے کے بعد جتنے دن کی نیت کی تھی، جتنے دن کی منت مانی تھی، نظر مانی تھی، اب اتنے دن کا اعتکاف اس شخص پر واجب ہے، لازم ہے کہ یہ اتنے دن اعتکاف کرے۔ نمبر 2 اعتکاف سنت، کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں، رمضان کا آخری عشرہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اس میں مسجد کے اندر اعتکاف کیا جائے۔ نمبر 3 اعتکاف مستحب۔ انسان جب بھی نماز کے لیے آئے تو اس نیت سے مسجد میں داخل ہو کہ میں معتکف ہوں، میں حالت اعتکاف کے اندر ہوں۔ اب مسجد میں داخل ہونے سے لے کر مسجد سے نکلنے تک یہ جتنی دیر مسجد میں قیام کرے گا، مسجد میں بیٹھے گا، ذکر اذکار کرے گا، نماز نفل تلاوت جو بھی کرے گا، ان سب عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو اعتکاف کا ثواب بھی عطا کرتے رہیں گے۔ تو یہ 3 اقسام ہیں اعتکاف کی: اعتکاف واجب جو نظر کی صورت میں، اعتکاف سنت رمضان کا آخری عشرہ، اور اعتکاف مستحب کہ جب بھی مسجد میں آئیں تو اس نیت سے آئیں تو اللہ تعالیٰ اعتکاف کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے، اور فتح مکہ والے سال چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسافر تھے، اس وجہ سے فتح مکہ والے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر ہونے کی وجہ سے اعتکاف نہیں کیا، اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے آخری سال جو رمضان تھا حضور کا آخری، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ عام دنوں کے اندر، عام رمضان میں حضور 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے، لیکن اپنی زندگی کے آخری رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا جو ہے وہ اعتکاف فرمایا۔ تو بہرحال یہ اعتکاف آخری عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرصت ملے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی نظم ایسا بنا دے تو انسان لازمی جو ہے وہ اس سنت پر عمل کرے اور اس سنت کو زندہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس پر خوب اجر عطا فرماتے ہیں۔ پھر اعتکاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف بیٹھنے کے جو فضائل ہیں
ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک شخص اعتکاف بیٹھا تو اعتکاف میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ اس کو عبادات کا موقع دیتا ہے، اس کو جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کا موقع دیتا ہے۔ اب جتنے دن انسان مسجد کے اندر بیٹھا رہے گا، باہر کے ماحول سے کٹ کر صرف اللہ کے دربار میں آ کر بیٹھ جائے گا، تو یہ باہر کے گناہوں سے بھی بچ جائے گا، باہر کی جو لغویات ہیں، باہر کی جو فضولیات ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ ہر اعتبار سے انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور پھر اس پر جو اجر کا وعدہ ہے، اس اجر کے تو کہنے ہی کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اعتکاف بیٹھا ہے، باہر محلے کے اندر کوئی فوتگی ہو گئی، کسی کا انتقال ہو گیا، اب سب لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کو جنازہ پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اعتکاف بیٹھنے والے کے دل میں یہ حسرت آتی ہے، یہ خواہش آتی ہے کہ اگر میں اعتکاف میں نہ ہوتا، باہر ہوتا، تو میں بھی جنازے میں شرکت کرتا، مجھے بھی جنازے میں شریک ہونے کا اجر اور ثواب مل جاتا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بغیر شرکت کیے اعتکاف بیٹھنے والے کو یہاں بیٹھے بٹھائے ان لوگوں کے برابر جو ہے وہ جنازہ پڑھنے کا اجر عطا فرما دیتے ہیں جو وہاں جا کر پڑھ کر آئے ہیں، یہاں فری کے اندر مل گیا۔ تو یہ اعتکاف کی فضیلت ہے۔ اسی طرح محلے کے اندر اگر کوئی گھر والا، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست بیمار ہو جاتا ہے، اب ظاہری سی بات ہے لوگ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، عیادت کرنے پر اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ اب اعتکاف بیٹھنے والا اعتکاف توڑ کر عیادت کے لیے جا تو نہیں سکتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ وہ لوگ جو باہر اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، اللہ ان سب کے برابر اس مسجد میں بیٹھنے والے کو اللہ ہے وہ بیٹھے بٹھائے اتنا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف کی فضیلت ہے کہ اعتکاف میں انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور نیکیاں جو باہر ہو رہی ہیں وہ یہاں بیٹھے بٹھائے مل رہی ہیں، اور جو یہاں بیٹھ کر اللہ نیکی کا موقع دیتا ہے وہ باہر والوں کو جو ہے وہ اس انداز میں موقع نہیں ملتا۔ ہم دیکھیں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، لیکن پھر بھی رمضان کے اندر ہر انسان کے دل میں عبادت کا ایک شوق، ایک جذبہ اور ایک ولولہ آتا ہے، اور انسان جو ہے وہ بھرپور کوشش کرتا ہے عبادات کے اندر وقت گزارنے کی اور عبادات کے اندر جو ہے وہ وقت لگانے کی۔ لیکن اس کے باوجود افطاری کر رہے ہیں تو افطاری کرتے کرتے اتنی تاخیر ہو گئی کہ اب نماز جو ہے وہ تکبیر اولیٰ بھی رہ گئی، بعض دفعہ ایک رکعت بھی رہ گئی، بعض دفعہ 2 رکعتیں بھی رہ گئیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سارے کے سارے جب انسان معتکف بن جاتا ہے اور مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اب کم از کم 10 دن تو ایسے ہوں گے کہ اس کی کوئی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوگی، اس کی نماز کی کوئی رکعت جو ہے وہ قضا نہیں ہوگی، اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، یہ گناہوں سے بچا لیا جائے گا، اور پھر مسجد میں بیٹھنے کا اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے رہیں گے۔ پھر اعتکاف بیٹھنے کی برکت سے انسان کو تہجد کا موقع ملتا ہے، اوابین اور چاشت کا موقع ملتا ہے، اشراق کا موقع ملتا ہے۔ یہ ساری کی ساری نمازیں اللہ تعالیٰ اعتکاف بیٹھنے والے کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ مسجد کے اندر جو ہے وہ ان نمازوں کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ادا کرتا ہے، اور پھر انہی کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور پھر اسی عشرے کے اندر، انہی آخری 10 دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے جو لیلۃ القدر کو چھپا دیا ہے، انہی 10 راتوں کے اندر جو طاق راتیں ہیں آخری عشرے کی، انہی راتوں میں اللہ نے ایک رات لیلۃ القدر کی رکھی ہے۔ اب وہ لیلۃ القدر کی رات کیسی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، وما ادراک ما لیلۃ، تو آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آگے اللہ خود فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل لیلۃ القدر کی رات ہے، 1000 مہینے سے افضل اللہ تعالیٰ نے اس رات کو بنایا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے 80 سال عبادت کی اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ جب صحابہ اکرام نے سنا کہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ 80 سال تک مستقل عبادت ہی کرتا رہا اور عبادت کرتے کرتے جو ہے وہ اس کے 80 سال عبادت میں گزر گئے، تو اب صحابہ کے دل کے اندر یہ حسرت ہوئی کہ وہ تو 80 سال عبادت کر گئے،
ہماری تو عمریں بھی 80 سال بمشکل پہنچتی ہیں، 60-70 سال کے لگ بھگ عمر، 80 سال تک تو کوئی بندہ پہنچتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ تو 80 سال تک عبادتیں کرتے رہے، تو ہم ان کی عبادت کے مقابلے میں ان کے برابر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا، اور اس کے اندر فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ 1000 مہینے سے افضل ہے ایک رات، لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اب 1000 مہینوں کو اگر سالوں کے اندر کنورٹ کیا جائے تو یہ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ 1000 مہینے اگر سال کے حساب لگایا جائے تو یہ ٹوٹل 83 سال بنتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس شخص نے 80 سال عبادت کی، 80 سال کے بعد جا کے 80 سال کا عبادت، اور یہاں پر ایک لیلۃ القدر کا مل جانا اور ایک لیلۃ القدر کے اندر جو ہے وہ عبادت کر لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 مہینوں سے یعنی 83 سال سے بھی جو ہے وہ افضل اللہ نے ایک رات کو جو ہے وہ بنا دیا ہے۔ تو یہ رات کب میسر ہوگی؟ جو باہر ہیں ان کو پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے، جو باہر اپنی زندگی کے اندر اپنے گھر میں اپنے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ لیلۃ القدر میں عبادت کا، قیام کا، تراویح کا اور جو ہے وہ تلاوت ذکر اذکار کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ لیکن جس نے اپنے آپ کو مسجد میں لا کر بٹھا دیا اور جو اللہ کے دربار میں آ کر بیٹھ گیا تو اس کے لیے تو اب یہ موقع ہی موقع ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں کہ وہ 5 راتیں جو طاق ہیں اور ان 5 میں سے ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی ہے، یا تو 21ویں کی رات لیلۃ القدر کی ہوگی، یا 23 کی رات لیلۃ القدر کی ہوگی، یا 25 کی رات لیلۃ القدر کی ہوگی، یا 27 کی رات لیلۃ القدر کی ہوگی، یا 29 کی رات لیلۃ القدر کی ہوگی۔ اب ان 5 میں سے کوئی ایک تو لیلۃ القدر ہے۔ اب یہ اعتکاف بیٹھنے والا یہ وہ بندہ ہے کہ ان 5 کی 5 راتیں جو ہے وہ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یعنی اس کے لیے تو لیلۃ القدر پکی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اس کے لیے تو لیلۃ القدر پکی ہے کہ اور کسی کو ملے نہ ملے، لیکن اس کے لیے پکی ہے کہ یہ لیلۃ القدر کا ثواب جو ہے وہ پا لے گا۔ تو یہ اعتکاف بیٹھنے کی برکت سے انسان کو لیلۃ القدر بھی مل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت والی اور اتنی اہم رات جو ہے وہ انسان اپنی اس امت کو جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ اور پھر یہ لیلۃ القدر جو ہے وہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی تھی۔ آج تو ہم کہتے ہیں نا کہ جی لیلۃ القدر معلوم نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو، یعنی اس کا کوئی تعین شریعت نے نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو متعین نہیں کیا کہ یہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، بس حضور نے اتنا فرمایا کہ اس کو تلاش کرو۔ کہاں تلاش کرو؟ رمضان کی آخری طاق راتوں کے اندر اس کو تلاش کرو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا علم دے دیا گیا تھا، اور میں جب صحابہ کرام کو بتانے کے لیے جا رہا تھا، اب حضور پر وحی آئی کہ جی رمضان کی فلاں طاق رات جو ہے یہ لیلۃ القدر ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ کو بتانے کی غرض سے نکلے، اب جیسے ہی بتانے کے لیے آ رہے ہیں تو دیکھا کہ 2 صحابہ آپس کے اندر جو ہے وہ مباحثہ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، 2 صحابی 2 شخص آپس کے اندر جو ہے وہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ اب اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے لیلۃ القدر کا علم اٹھا لیا گیا، مجھ سے لیلۃ القدر کا جو علم تھا حضور نے فرمایا کہ وہ مجھ سے اٹھا لیا گیا۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے جو علم وہ حضور کو دیا تھا اور اس کی جو تعیین حضور کو بتائی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا لی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں جو ہے وہ بھول گئے۔ تو اب ایک تو اس سے اندازہ لگائیں کہ جھگڑا کس قدر نحوست والی چیز ہے۔ جھگڑا جب 2 بندے آپس کے اندر جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جھگڑا کس قدر نحوست والی چیز ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیا گیا اس کے بارے میں، لیلۃ القدر کے بارے میں جو علم تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس علم کو اٹھا لیا۔ اس لیے جھگڑنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، اور پھر گالم گلوچ تک، اور پھر جو ہے وہ ہاتھا پائی تک، تو یہ بالکل بھی مناسب عمل نہیں ہے، یہ جو ہے وہ منحوس عمل ہے یہ لڑائی جھگڑا۔ اس سے انسان کو ہر ممکن درجے کے اندر اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی؟ اس کی کوشش کرنی چاہیے اس سے بچنے کی۔ اور دوسری چیز کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اب جو ہے اس کو تلاش کرو آخری جو ہے وہ طاق راتوں کے اندر۔ اب اس امت کے ذمہ لگا دیا گیا کہ بھئی آپ جو ہے وہ تلاش کریں اس لیلۃ القدر کو، جس کو مل جائے اس کے مقدر ہے، جس کو نہ ملے تو اس کے بھی مقدر ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو شخص اعتکاف کر رہا ہے
گویا وہ 5 کی 5 راتیں اللہ کا مہمان بن کر گزار رہا ہے، اللہ کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو اللہ نے چھپایا ہے نا، یہ اس کے لیے تو پکی ہے، لیکن اور کسی کو ملے نہ ملے، اور کوئی اس کی فضیلت کو پا سکے یا نہ پا سکے، لیکن جو اعتکاف کرنے والا ہے وہ لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کر دیتا ہے۔ اور پھر اعتکاف بیٹھنے والے کے لیے ایک اور فضیلت ہے کہ وہ جتنے دن اعتکاف بیٹھا ہوا ہے وہ اللہ کا مہمان بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ معتکف اللہ کا مہمان، کیونکہ اللہ کے گھر کے اندر آ گیا ہے نا، میرے گھر کے اندر کوئی آ جائے تو میں اس کو مہمان سمجھتا ہوں، اس کا اکرام کرتا ہوں، اس کا اعزاز کرتا ہوں، اس کو عزت دیتا ہوں، اس کو جو ہے وہ جتنی میرے اندر استعداد ہوتی ہے میں اپنی استعداد سے بڑھ کر کوشش کرتا ہوں اس کا اعزاز و اکرام کرنے کی، کیوں کہ وہ میرا مہمان ہے۔ اب ایک بندہ اللہ کا مہمان بن کر اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے، کیا خیال ہے اللہ اس کو عزتوں سے نہیں نوازے گا؟ اللہ اس کا اکرام اور اعزاز نہیں کرے گا؟ اللہ اس کے درجات کو بلند نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی عزتیں اس کو عطا نہیں فرمائے گا؟ جب ایک دنیا دار اپنے مہمان کی عزت کرنا جانتا ہے تو وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ رب ہے، وہ تو عزت اور ذلت کا مالک رب ہے، اس کے تو اختیار کے اندر ساری کی ساری عزتیں اسی کے اختیار میں ہیں، تو وہ اپنے بندے کو کن عزتوں سے نوازے گا، اپنے مہمان کو کن عزتوں سے نوازے گا؟ اس لیے یہ 10 دن اللہ کا مہمان بننے کے دن ہے، اللہ کا مہمان بننے کے دن ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کا مہمان بنا لے۔ اور پھر اس اعتکاف بیٹھنے کی برکت سے فرمایا کہ جب انسان اللہ کے گھر کے اندر آ کر بیٹھ جاتا ہے، فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک انسان کسی کے دروازے پر سائل بن کر جاتا ہے، مانگنے کے لیے جاتا ہے، اس کے دروازے پہ دستک دیتا ہے اور وہ ٹھکرا دیتا ہے، وہ دروازہ نہیں کھولتا، یہ پھر دوبارہ جاتا ہے، وہ پھر دروازہ نہیں کھولتا، یہ پھر دوبارہ تو جاتا ہے، پھر دروازہ نہیں کھولتا، اب یہ بار بار اس کے دروازے پہ جا رہا ہے، بار بار اس کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، لیکن وہ دروازہ کھل نہیں رہا، بالآخر یہ مجبور ہو کر اس کے دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ کر کہتا ہے جب تک تیرے دروازے سے کچھ ملے گا نہیں میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں اور میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ تو دنیا کے اندر بھی اصول یہ ہے، جب وہ گھر والا دیکھتا ہے کہ اب تو یہ میرے دروازے پہ آ کر بیٹھ گیا ہے، اب تو یہ جو ہے وہ سوالی بن کر جو ہے وہ ڈیرا ڈال کر میرے دروازے پہ بیٹھ گیا ہے، اب اگر میں دروازہ نہیں کھولتا ہوں، اب اگر میں اس کے سوال کو نہیں سنتا ہوں، اب اگر میں اس کی پکار پر لبیک نہیں کہتا ہوں تو مجھ کو حیا آتی ہے، مجھ کو شرم آتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے فرمایا اعتکاف بیٹھنے والے کی مثال بھی ایسی ہی ہے، اعتکاف بیٹھنے والے کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ یہ فجر کے اندر آیا، اس نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی، دروازہ نہیں کھلا، پھر ظہر میں آیا، پھر دستک دی، پھر دروازہ نہیں کھلا، پھر عصر میں آیا، مغرب میں آیا، عشاء میں آیا، دروازہ نہیں کھل رہا، سارا رمضان جو ہے وہ چل رہا ہے، لیکن اس کے گناہوں کی نحوست اتنی ہے، اس کے گناہوں کا بوجھ اتنا ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہو رہی۔ اب یہ کیا کرتا ہے کہ یہ آ کر اللہ کے دربار میں بیٹھ جاتا ہے، سوالی بن کر اللہ کے دربار میں آ کر ڈیرے ڈال دیتا ہے اور اللہ سے کیا کہتا ہے، یا اللہ میں فجر میں آیا تھا، دستک دی تھی، دروازہ نہیں کھلا، ظہر عصر میں آیا تھا، دروازے کو کھٹکھٹایا تھا لیکن میری پکار کو نہیں سنا گیا، مغرب عشاء کے اندر بھی آیا تھا لیکن میری کسی نے نہیں سنی، اب میں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ گیا ہوں، بیوی بچے گھر کے اندر ہیں، مال و دولت دوسروں کے آسرے پر چھوڑ کر آ گیا ہوں، اپنی کھیتی باڑی سب کچھ جو ہے بے یار و مددگار چھوڑ کر آ گیا ہوں، تیرے دروازے پہ آ کر بیٹھ گیا ہوں، تیری مغفرت کا سوالی ہوں، تجھ سے تیری بخشش کا سوالی ہوں، میں تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اور میں جب یہ اللہ کے دروازے پہ دستک دے گا اور اللہ کے دروازے پہ آ کے سوالی بن کر بیٹھ جائے گا اور ڈیرا ڈال دے گا، فرمایا دنیا کے چودھری وڈیرے نمبردار رئیس کو اس کو حیا آ جاتی ہے کہ میں اپنے دروازے سے اب اس کو خالی نہیں بھیجوں گا، جو میرے دروازے پہ بیٹھ گیا ہے، فرمایا وہ اپنے بندے سے ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا، وہ والدین سے بھی زیادہ محبت کرنے والا، وہ رحمان اور رحیم رب، وہ رؤوف اور کریم رب، فرمایا جب انسان اس کے دروازے پر آ کر بیٹھ جائے گا اس کی رحمت کیسے گوارا کرے گی کہ وہ اپنے بندے کو خالی لوٹا دے؟
اس رحمان رب کی رحمت وہ کیسے گوارا کرے گی کہ وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس کر دے؟ تو یہ اعتکاف کرنا اور یہ 10 دن مسجد میں بیٹھ جانا اور یہ 10 دن اللہ کے حضور اور اللہ کا مہمان بن جانا، یہ اپنی بخشش کے لیے ہے، یہ اپنی مغفرت کے لیے ہے کہ اللہ اس کی برکت سے ہماری بخشش فرما دے اور ہماری مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو آسان فرما دے۔ اس لیے یہ رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، دوسرا عشرہ تقریباً ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ ہم سب نیت کریں، ہم سب نیت کریں اور ساتھ کوشش بھی کریں کہ ہم نے اس سال رمضان کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف بیٹھنا ہے۔ نیت کر لیں سارے کہ ہم نے اس سال گھر کے کام جتنے مرضی ہیں، گھر کی مصروفیات جتنی مرضی ہیں، گھر کے کاروبار جتنے مرضی ہیں، بھئی ہم نے تو اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، ہم نے تو اپنے جو ہے وہ قبر حشر کی فکر کرنی ہے، ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے اپنے اللہ کو منانا ہے۔ اگر اعتکاف بیٹھنے سے اللہ مان جاتا ہے اور اگر اعتکاف کرنے سے اللہ انسان سے راضی ہو جاتا ہے اور اگر جو ہے وہ 10 دن گھر بار چھوڑنے سے، بیوی بچوں کو تنہا کرنے سے اور اپنے کاروبار سے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کرنے سے اگر اللہ مل جاتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ نقصان کا سودا نہیں ہے۔ اگر 10 دن میں اللہ مل جائے تو یہ نقصان کا سودا نہیں ہے۔ ہم سب کو نیت کر لینی چاہیے کہ جس کو بھی اللہ فرصت دے، جس کو بھی اللہ موقع دے، جس کے لیے بھی اللہ آسانیاں کر دے، وہ لازمی طور پر جو ہے وہ مسجد کے اندر آ کر اعتکاف کرے اور جو ہے وہ اللہ کو بنانے کی جو ہے اور خوب عبادات کے اندر جو ہے وہ وقت گزارنے کی کوشش کرے اور پھر لیلۃ القدر کو قیمتی بنانے کی کوشش کرے۔ ان راتوں میں اللہ نے جو اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے اور جو اللہ نے وعدہ لکھا ہے، اور انسان کوشش کرے کہ میں ان اوقات کو قیمتی بناؤں گا، میں ان اوقات کو جو ہے وہ اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ بناؤں گا۔ ایک منٹ انسان کا وہ آخرت کے اندر ذخیرہ بن جائے گا۔ اس اعتکاف میں بیٹھنے والے شخص کے لیے اس کا ایک لمحہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ جو ہے وہ کل قیامت کے دن جب میزان عدل پر تولا جائے گا اور جب اس کا وزن کیا جائے گا، اللہ کی قسم یہ انسان اس وقت حسرت کرے گا اور اللہ سے کہے گا کاش کہ میں ساری زندگی مسجد میں اعتکاف بیٹھا رہتا۔ جب اس ایک لمحے کی قیمت کا اس کو پتہ چلے گا، اس وقت انسان جو ہے وہ حسرت کرے گا کہ کاش میں ساری زندگی گھر جاتا ہی نہ، میں ساری زندگی بیوی بچوں سے ملتا ہی نہ، ساری زندگی کاروبار تجارت اور معاملات کے اندر خرچ کرتا ہی نہ، میں ساری زندگی اللہ کے ہاں اعتکاف کے اندر اور جو ہے وہ مسجد کے اندر اور عبادات کے اندر گزار دیتا۔ اس وقت انسان حسرت کرے گا، لیکن اس وقت حسرت کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں تو جزا کا معاملہ ہے، یہاں پر اعمال ہے، اعمال یہاں پر ہے، یہاں جو کر لیا وہاں پر وہی سامنے آئے گا، وہاں پر وہی ملے گا اور اسی کا اجر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ دنیا کے اندر انسان آخرت کا حساب لگا نہیں سکتا، دنیا میں آخرت کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا۔ اگر انسان یہ سوچے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں تلاوت کر رہا ہوں، میں ذکر اذکار کر رہا ہوں، یا میں جو ہے وہ اعتکاف بیٹھ رہا ہوں، اب اس اعتکاف پر کتنا اجر ہے، دنیا کے اندر انسان اگر اس کا جو ہے وہ اندازہ لگانا شروع کر دے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ انسان کے اختیار کے اندر نہیں ہے۔ ایک بچہ اپنے استاد کے پاس پڑھ رہا تھا، جب پڑھ لیا تو استاد صاحب نے جو ہے اس سے کہا کہ بیٹا اب ہم نے تم کو پڑھا دیا ہے، اب یہ علم ساری زندگی تمہیں جو ہے وہ نفع پہنچائے گا، جو علم تم نے پڑھ لیا ہے، جو قرآن تم نے پڑھ لیا ہے، اب یہ قرآن ساری زندگی تم کو جو ہے وہ نفع پہنچائے گا۔ اب یہ بچہ ناسمجھ تھا، اس نے کہا کہ استاد نے کہا ہے یہ قرآن، یہ تعلیم، یہ جو ہے یہ تم کو ساری زندگی نفع پہنچائے گی۔ اب یہ ایک دکان پر جاتا ہے اور دکان پر جا کر کیا کہتا ہے کہ جی مجھے فلاں چیزیں دے دیجئے۔ اس نے وہ ساری چیزیں دے دی، جب لے جانے لگا اس نے کہا کہ جی پیسے اس نے کہا کہ جی استاد نے کہا تھا کہ تمہارا قرآن نفع والی چیز ہے، تمہارا علم نفع والی چیز ہے، لہذا ان تمام چیزوں کے بدلے میں کچھ تلاوت سنا دیتا ہوں اس کو، میں کوئی علم کی بات اس کو بتا دیتا ہوں، نفع والی چیز ہے نا، تو اس کا بھی نفع ہو جائے گا، میرا بھی نفع ہو جائے گا، تو میں اس کو کوئی تعلیم دے دیتا ہوں، کوئی علم کی بات بتا دیتا ہوں، کوئی قرآن کی آیت سنا دیتا ہوں، کوئی شریعت کا حکم دے دیتا ہوں۔ تو اس بچے نے جو ہے وہ اس دکاندار سے کہا کہ بھائی تم نے مجھے یہ چیزیں دی ہیں، لہذا میں اس کے بدلے کے اندر تم کوئی فلاں جو ہے وہ چیز کا مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ چیز یہاں پر نہیں چلتی، یہاں پر تو کچھ لینا ہے تو جو ہے وہ پیسہ دینا پڑے گا،
یہاں پر تو قیمت سے چیز ملتی ہے، یہاں پر تو پیسے سے چیز ملتی ہے، یہاں پر اس کی جو ہے وہ کوئی تمہارے اس علم کی قدر اور اس کی قیمت یہاں پر نہیں لگے گی، یہاں پر نہیں لگے گی۔ اب یہ استاد، یہ بچہ جو تھا وہ دوڑا اپنے استاد کی طرف، کہا استاد جی یہ کیویں دی نفع والی چیز مینوں دتی، تسی مینوں تے 2 کلو چینی نہیں ملی یہ بدلے، مینوں تے 2 کلو چینی نہیں ملی دکان پر، تسی کہتے سی یہ بڑے نفع والی چیز ہے علم، ٹھیک ہے نا۔ تو استاد سمجھ گیا کہ بچہ ناسمجھی کے اندر ہے اور جو ہے وہ ابھی اس کو سمجھ نہیں اس چیز کی، تو استاد نے جو ہے وہ ایک قیمتی نگ، ایک پتھر، ٹھیک ہے نا، قیمتی پتھر جو تھا نا، استاد نے وہ اپنی تجوری سے نکالا اور نکال کر اس بچے کے ہاتھ پر رکھا اور اس کے ہاتھ پر رکھ کر کہا کہ جاؤ فلاں چوک کے اندر ایک موچی بیٹھا ہوا ہے، اس موچی کے پاس یہ موتی لے جاؤ، اس سے جا کر پوچھو کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ اس موچی سے، اس جوتا گانٹنے والے سے، اس سے پوچھ کر آؤ کہ اس موتی کی قیمت کیا ہے۔ اب یہ بچے نے موتی لیا، موتی لے کر گیا، اس موچی کے پاس پہنچ گیا، اس کو جا کر کہتا ہے کہ بابا جی السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، جی بیٹا کیا لینا ہے؟ کہا جی اے موتی بیچنا وا، کنے دا لو گے؟ بابے نے موتی نو ویکھیا، کدی اے نو کر کے، کدی او نو کر کے، کدی جو ہے اوپے کر کے، کدی تھلے کر کے، ان دی ساری پرکھ کرن دی کوشش کیتی، اچھی طرح دیکھ بھال کر جو ہے نا کہندا پتر میرے کسے کام دا تے ہے کوئی نہیں، یہ موتی میرے کسی کام کا تو ہے کوئی نہیں، چل جڑے کو 10 بھی لینے ہیں تو میرے کو لے لا کہ چل میرے بچے کھیلتے رہن گے جناب، ٹھیک ہے نا، یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے موتی، لیکن تم بیچنے کے لیے آئے ہو تو میں بچوں کے کھلونے کے طور پر اس کو رکھ لیتا ہوں۔ وہ بچہ واپس آیا استاد کے پاس، کہا کہ اس نے تو کہا ہے کہ یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے، یہ موتی میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ تو استاد صاحب نے فرمایا کہ بھئی اس موتی کو لے جاؤ، فلاں صرافہ بازار کے اندر ایک سنیارا بیٹھا ہے، اس سنارے کے پاس لے جاؤ، اس کو جا کر اس کی قیمت لگواؤ۔ اب وہی موتی جس کے بارے میں وہ جوتی گانٹنے والا کیا کہہ رہا تھا کہ میرے کسی کام کا نہیں ہے، یہی نگ، یہی موتی، یہی جب جو ہے اس سنار کے پاس لے کر جاتا ہے بچہ، تو وہ سنار کہتا ہے کہ میں اپنی پوری دکان بیچ کر بھی تیرے ایک موتی کی قیمت ادا کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا، یہ اتنا قیمتی۔ وہ سنار کیا کہتا ہے کہ اس کی قیمت میں پوری دکان بیچ کر بھی ادا کرنا چاہوں، میں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، کیوں؟ یہ بڑا نایاب موتی ہے، یہ بڑا نایاب جو ہے وہ موتی ہے، میں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ اب یہ استاد کے پاس آیا تو استاد نے فرمایا بیٹا انسان کے اعمال کی مثال بھی یہ ہے، اگر تم اعمال کی جزا دنیا میں تلاش کرنے کے لیے نکلو گے، اگر تم قرآن کی جزا دنیا میں تلاش کرنے کے لیے نکلو گے، فرمایا دنیا والے اس کا بدلہ تمہیں نہیں دے سکیں گے، ان اعمال کی قیمت اور ان اعمال کا جو اصل جو ہے وہ اس کا جو مول ہے، فرمایا وہ کل قیامت کے دن جو ہے اللہ کے دربار میں لگنا ہے۔ جس طرح اس موتی کو، اس موتی، اس کے ہیرے اور اس کی قیمت کا اندازہ نہیں تھا، لیکن جس کو اندازہ تھا اس نے پرکھا، اس نے بتایا کہ یہ نایاب ہے، فرمایا اعمال والوں کی جزا، اعمال کی جزا اس کا دنیا والوں کو پتہ نہیں ہے، دنیا والوں کی مثال اس کے معاملے میں اس موتی کی طرح ہے، اور فرمایا آخرت میں اللہ کی مثال اس سنار کی طرح ہے۔ اللہ کے ہاں ان اعمال کی قیمت لگنی ہے، اللہ کے ہاں ان اعمال کا جو ہے وہ مول لگنا ہے، اللہ کے ہاں جا کے انسان کے اوپر کھلنی ہے یہ بات، انسان کے اوپر یہ بات واضح ہونی ہے کہ میں نے ایک نماز پڑھی تھی، اس نماز کا کتنا اجر تھا، دنیا کے اندر تو معمولی سمجھتا رہا، دنیا کے اندر تو میں معمولی سمجھتا رہا کہ میں جو ہے وہ بڑی مشکل سے 4 فرض پڑھتا، سنتیں بھی چھوڑی، وتر بھی چھوڑے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گیا، دوڑ لگائی اور مسجد سے جو ہے وہ بھاگ گیا، ایسے جیسے مسجد کے اندر جو ہے اس کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ایسے بھاگتا تھا اور سنتیں بھی نہیں پڑھتا تھا، اور میں ایک ایک سنت، ایک ایک نفل، ایک ایک جو ہے وہ روپیہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ایک ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جو ہوگا جب اس کی قیمت اللہ کے دربار میں لگے گی، اس وقت یہ انسان سوچے گا کہ کاش میں ساری زندگی اسی کے اندر گزار دیتا، ساری زندگی اسی کے اندر گزار دیتا۔ تو انسان جب تک اعتکاف کی حالت میں مسجد میں بیٹھے گا، اس وقت تک انسان کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک منٹ اس قدر قیمتی ہوگا کہ جب اس کا مول اور اس کی قیمت کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں لگے گی، تب انسان جو ہے وہ حسرت کرے گا کہ کاش ساری زندگی معتکف ہی رہتا، ساری زندگی حالت اعتکاف کے اندر رہتا۔ اس لیے سب ساتھی نیت کر لیں کہ اس رمضان میں انشاءاللہ ہم نے اعتکاف کرنا ہے، اور جو ہے وہ آخری 10 دن ہم نے اللہ کا مہمان بن کر مسجد کے اندر گزارنے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا